الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج 20 رمضان 1443 ہجری، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایمان اور تقوی. یا ایھا الذین آمنوا میں ایمان آیا، لعلکم تتقون میں تقوی آیا. درمیان میں روزے کا بیان بھی ہے اور پہلی امتوں کے روزوں کا تذکرہ بھی ہے. روزہ اور پہلی امتوں کا تذکرہ ایمان اور تقوی کے درمیان ہے، اور اسلام کا اعمال کا سارا دائرہ ایمان اور تقوی کے درمیان گھومتا ہے. اور پچھلے جمعے میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے حقیقت میں ایک ایمان والے کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے ہے. اس لیے کہ قرآن کریم میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دو دوست ہیں، ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے دوستوں کی علامتیں اور نشانیاں بھی یہاں بیان کی. الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولی کے لیے مومن ہونا بھی شرط ہے، متقی ہونا بھی شرط ہے. اور یہ دونوں باتیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم میں دونوں باتیں موجود ہیں، ایمان بھی موجود ہے اور تقوی بھی موجود ہے. اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ روزے اصل میں ایک ایمان والے کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے ہے. یہ بات تو میں نے پچھلے جمعے میں اشارتاً کی تھی. آپ نے یہ جملہ بار بار سنا، تقوی 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 تقوی. میں پہلے اس کا عام سا مفہوم بیان کرتا ہوں اور پھر اس کے بارے میں کچھ اور باتیں
عرض کروں گا، جتنا وقت اجازت دے گا تو اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا، اپنے اساتذہ کی برکت سے، اپنے ماں باپ کی برکت سے اور اپنے بزرگوں کی برکت سے۔ تقوی کے دو معنی آتے ہیں اور دونوں معنی پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تقوی کا ایک معنی تو ہے بچنا، اور تقوی کا ایک معنی ہے ڈرنا۔ پھر ڈرنا اہم ہے یا بچنا اہم ہے، اس میں مشائخ کے ذوق مختلف ہیں۔ میں صرف دو ذوقوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ امت کے بہت بڑے عالم، بر صغیر کے بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، بہت بڑے دانشور ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اصل تو ہے بچنا، پہلی منزل بچنا ہے اور دوسری منزل ڈرنا ہے۔ اور 14ویں صدی کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے مصنف حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلی سیڑھی ڈرنا ہے اور دوسری سیڑھی بچنا ہے۔ بس آپ سادی سی اتنی بات یاد رکھیں کہ تقوی کا معنی ڈرنا بھی ہے، تقوی کا معنی بچنا بھی ہے۔ اب میں عرض کروں، اصل تقوی یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دے رکھے ہیں کہ تم یہ کرو، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ خیرات کرو، غریبوں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، ہمسایوں کا خیال رکھو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، یہ جتنے بھی حکم دے رکھے ہیں ان حکموں کو پورا وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ادب اور اللہ کا ڈر ہوگا۔ اس لیے کہ جس کا بھی ادب ہو، بندہ اس کی بات مانتا ہے، اس کی بات کو بھی بڑا سمجھتا ہے۔ جو اللہ کو بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ کی بات کو بھی بڑا سمجھتا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ کلاموں کا جو بادشاہ ہوتا، بادشاہ کا کلام یہ کلاموں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ یعنی جیسے اللہ کا احترام ضروری ہے، اسی طرح اللہ کی بات کا احترام بھی ضروری ہے۔ جس طرح نبی کا احترام ضروری ہے، اس طرح نبی کی بات کا احترام بھی ضروری ہے۔ جس طرح باپ کا ادب احترام ضروری ہے، اسی طرح باپ کی بات کا ادب اور احترام بھی ضروری ہے۔ جس طرح استاد کا ادب اور احترام ضروری ہے، اس طرح استاد کی بات کا ادب اور احترام بھی ضروری ہے۔ بڑے کی بات بڑی ہوتی ہے، چھوٹے کی بات چھوٹی ہوتی ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جن چیزوں کا حکم اللہ نے دیا ہے ان چیزوں پر عمل وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ادب اور احترام ہوگا، اللہ کا ادب ہوگا، اللہ کا تقوی ہوگا۔ اسی طرح جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، تم شراب نہ پیو، تم زنا نہ کرو، تم سود نہ کھاؤ، تم جھوٹ نہ بولو، تم بد نظری نہ کرو، تم بدکاری نہ کرو، تم چوری نہ کرو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ طالب علموں کی زبان میں کہتے ہیں یہ منہیات ہیں، یعنی جن سے منع کیا گیا ہے۔ اب ان سے وہی روکے گا جس کے دل میں اللہ کا ادب اور تقوی ہوگا۔ لہذا تقوی کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کے حکموں کو توڑنے سے ڈرنا اور اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے ان میں لگنے سے ڈرنا۔ اب یہ ایک رخ میں نے عرض کر دیا۔ دوسرا رخ، بعض چیزیں وہ ہیں جو بظاہر اچھی ہیں، بات کرنا سمجھنا بھائی، میں ایک گہری بات عرض کرنے لگا ہوں، جب آپ اس پر غور کر لیں گے انشاءاللہ اس بات کی برکت سے بہت ساری ایمان کی اور دین کی سمجھنے کی راہیں کھلیں گی۔ تقوی کا ایک معنی بچنا ہے،
اور یہ جو بچ بچ کے چلتا ہو وہ اللہ کے حکموں کو پورا کر لے گا اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچ جائے گا۔ مثال کے طور پر آپس میں باتیں کرنا گناہ نہیں ہے۔ اپنے گھر کی بات کرنا، اپنے ملک کی بات کرنا، اپنے ملک کے انتظام کی بات کرنا، اپنے ملک کی پالیسیوں کی بات کرنا یہ گناہ نہیں ہے، لیکن دین اس کو لا یعنی باتیں کہتا ہے، بے مقصدی باتیں کہتا ہے کہ اس کا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، حالات کو ٹھیک کرنا تمہارے بس میں نہیں۔ لیکن انہی باتوں، یہ باتیں کرنا جائز ہے، لیکن انہی باتوں کے آگے سے چغلی شروع ہو جائے گی، انہی باتوں سے الزامات شروع ہو جائیں گے، انہی باتوں میں چلتے چلتے گالی بھی آ جائے گی، انہی باتوں میں چلتے چلتے دوسرے کی توہین بھی آ جائے گی۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں بھائی؟ اسلام کہہ رہا ہے تم ان باتوں سے بھی رکنے کی کوشش کرو جو وہ مقصدی ہیں، اس لیے کہ ہمارا مزاج دین میں ڈھلا ہوا نہیں ہے۔ جب ہم جائز باتیں کریں گے تو اسی سے ناجائز لینے نکلیں گی، تو بہتر ہے خاموشی اختیار کی جائے۔ باتیں آپس میں کرنا گناہ نہیں تھا، لیکن آگے راستے اسی سے نکل رہے نہیں نکل رہے گناہ کے؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، اپنے بچوں کو پیسے دینا گناہ نہیں ہے۔ گناہ ہے؟ اپنے بچوں کو پیسے دینا گناہ نہیں ہے، بلکہ شفقت ہے، رحمت ہے، مہربانی ہے۔ لیکن غور کریں کہ یہ شفقت اور رحمت اور مہربانی کہیں گناہوں میں تو نہیں ڈھلتی؟ ڈھلتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک چھوٹا بچہ ہے، سارے بچوں کو 10 20 روپے ملتے ہیں، لیکن آپ 100 دیتے ہیں۔ اگر آپ 100 روپیہ دیں بچے کو، کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی عدالت اس کو جرم کہے گی؟ نہیں کہے گی نا جرم۔ لیکن بعد میں جب یہی بچہ بڑا ہو جائے گا، آپ کی وہ شفقت، وہ چھوٹی چھوٹی اس کی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں ختم ہو جائیں گی، تو آپ 100 روپے سے جب دوبارہ 30 روپے پر آئیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کو چٹخارے کی عادت پڑ گئی، اس کو فضول کھانے کی عادت پڑ گئی، آپ اس کو دے نہیں رہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ادھر سے پیسے لینے کی کوشش کرے گا، کبھی رشتہ داروں سے سوالات کرے گا، کبھی ماموں سے مانگ رہا، کبھی چچا سے مانگ رہا، کبھی تایا سے مانگ رہا، کبھی پھوپھی سے مانگ رہا، کبھی خالہ سے مانگ رہا ہے، تو وہ ایک مرتبہ دے دیں گے۔ لیکن جب اس کو مانگنے کی عادت پڑی ہے تو بری عادت پڑ رہی ہے نہیں پڑ رہی؟ انہوں نے دینا بند کر دیا۔ اب وہ بچہ کیا کرے گا؟ اب وہ بچہ گھر میں اپنی اماں کے، اپنے بہن کے برتنوں میں ہاتھ مارنا شروع کرے گا، جو گھر کے برتن ہیں، کیونکہ عورتیں عام طور پر برتنوں میں پیسے رکھتی ہیں۔ چوری کی عادت پڑی؟ اور سن رہے ہو بھائی؟ چوری کی عادت پڑی؟ یہ بات چلی کہاں سے؟ آپ کی اس بے ڈھنگی شفقت سے چلی، جو بظاہر جائز تھی، لیکن آگے یہی شکل ناجائز میں بدل گئی۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ شریعت کہہ رہی ہے کہ یہ جو راستہ جائز تھا اس پہ غور کرو کہ کہیں ناجائز راستے میں تو نہیں بدل رہا۔ ٹھیک ہے؟ یہ وہ منہی عنہ ہے جو لغیرہ ہوتی ہے، بظاہر جائز لیکن آگے شکل
ناجائز۔ ایک بچہ ہے آپ کا، وہ بولنا سیکھ رہا ہے، بول گیا ہے، بولنے لگ گیا ہے، اور وہ خوب باتیں کرتا ہے، اس میں فضول باتیں بھی کرتا ہے، اس میں بدتمیزی کی باتیں بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن بچپنے کی وجہ سے آپ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ کوئی اعتراض کرے تو آپ اس پر غصہ بھی کرتے ہیں۔ جائز ہے، آپ کہیں گے میرا بیٹا ہے، میرے سے باتیں کر رہا ہے، میں جب برداشت کر رہا ہوں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ لیکن یہی بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوگا تو اس کو فضول باتیں کرنے کی عادت پڑ گئی ہے نہیں پڑ گئی؟ بولو یار، پڑ گئی ہے۔ جب بڑا ہوگا وہی باتیں جب ابا سے کرے گا، اب ابا کو بھی تکلیف شروع ہوگی، اماں سے کرے گا، اب اماں کو بھی تکلیف شروع ہوگی، خالہ سے کرے گا، خالہ کو بھی تکلیف شروع ہوگی، باہر جا کے جب وہی باتیں کرے گا تو تکلیف شروع ہوگی۔ تو اس بات کا شروع بہت اچھا تھا، نتیجہ برا ہوا۔ نتیجہ، اور تقوی کا معنی کیا ہے؟ بچنا۔ بچنے کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر وہ راستہ شروع میں اچھا ہے لیکن نتیجہ برا ہو رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے اس راستے سے بھی بچو۔ دکان پر گاہک آئے، عورتیں بھی آئیں، عورتوں نے کوشش کی کہ دکان والے سے ہنس ہنس کے باتیں کرو، شاید سودا سستا مل جائے۔ دکان والے نے کوشش کی کہ ہنس ہنس کے باتیں کرو، شاید یہ میرے پر مطمئن ہو کے میرا پکا گاہک ہو جائے، اور بظاہر ہم نے اس کو اچھے اخلاق کا نام دیا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ باتیں کرتے کرتے وہی گھر کی باتیں شروع ہو جائیں گی، گھر کی باتیں شروع ہوتے ہوتے ہی وہیں سے گندی باتیں شروع ہو جائیں گی، اور وہی سودا لینے آئی تھی اپنے گھر کی ساری چغلیاں دکاندار کے ساتھ کر رہی ہے۔ تو اس بات کا شروع بہت اچھا ہے، نتیجہ بہت گندا ہے۔ اسلام نے کہا تقوی اختیار کرو، یعنی گناہوں سے تو بچو، وہ راستہ جو گناہوں کی طرف جاتا ہے اس سے بھی بچو۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اسلام نے تصویر پر پابندی لگائی، اور تصویر کے بارے میں کوئی شرک نہیں کرتا ہے، تصویر کے بارے میں کوئی شرک ہوتا، لیکن اسلام نے یہ کہا کہ پہلے دور میں جو شرک شروع ہوا وہ یہیں سے شروع ہوا، جب اپنے بزرگ، اپنے استاد، اپنے ماں باپ یا قوم کے اچھے لوگ دنیا سے گئے، انہوں نے ان کو یاد کرنے کے لیے ان کی مورتیاں گھڑ لیں، اور مورتیاں گھڑنا کوئی گناہ بھی نہیں تھا، وہ ان کو دیکھ دیکھ کے اپنا پرانا زمانہ یاد کرتے رہے، وہ چلے گئے۔ بعد والی نسل نے کیا دیکھا کہ میرے ابا اس تصویر کا بہت احترام کرتے تھے، انہوں نے چومنا چاٹنا شروع کر دیا۔ اس لیے کہ ماں باپ کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے فطری طور پر بچے اس کو بڑی محبت سے لیتے ہیں بھائی۔ اب اس نے چومنا شروع کر دیا، جب چومنا شروع کر دیا تو اس کے بعد والی نسل نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ یہ بات کہاں سے چلی؟ بات شروع میں احترام سے، اچھے جذبات سے چلی، اور نتیجہ برا ہو گیا۔ اسلام نے تصویر پر پابندی لگا کے کہا کہ یہ راہ ہے جس سے گناہ کی راہیں کھلتی ہیں۔ اور بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے گناہ سے بھی بچو، اور وہ راستے جو گناہ کی طرف جاتے ہیں ان سے بھی بچو۔ جو راستے بظاہر اچھے ہیں لیکن نتیجہ ان کا برائی کی طرف جائے گا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ زنا کس کو کہتے ہیں؟ زنا کا اصل معنی ہے مرد عورتوں کی شرمگاہیں ملی ناجائز طریقے پر، اس کو زنا کہتے ہیں۔ توجہ کرنا بھائی،
مرد عورت کی شرمگاہیں اگر میاں بیوی کی شرمگاہیں ملی، یہ زنا نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ اگر ناحق طریقے سے بغیر نکاح کے مرد عورت کی شرمگاہیں ملی، اس کو زنا کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں نا بھائی۔ لیکن یہ بات چلتی کیسے؟ یہاں تک بندہ پہنچتا کیسے؟ یہاں تک بندہ پہنچتا ہے جب غیر محرم کو دیکھتا ہے۔ مرد عورت کو دیکھ رہا ہے، عورت مرد کو دیکھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ اچھا، اب دیکھنا شروع ہوا۔ فطری بات یہ ہے کہ اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی آواز کی، اس کی تصویر کی، اس کی باتوں کی کشش رکھی ہے، اور عورت کے دل میں مرد کی آواز، مرد کی تصویر، مرد کی چیزوں کی کشش موجود ہے۔ یہ آگے چلی، آگے جب چلی تو یہ باتوں پر بھی چلی گئی، باتیں ہو گئیں۔ پہلے باتیں اچھی ہوں گی، حال احوال کی ہوں گی، اور پھر باتیں ہوتی ہوتی گناہ میں بدل جائے گا۔ شریعت نے زنا وہ تھا شرمگاہوں کا ملنا، لیکن یہ راستہ گناہ کی طرف جا رہا تھا۔ شریعت نے غیر محرم کو دیکھنے پر پابندی لگا دی کہ یہ دیکھنا بھی زنا ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ آپ کہیں گے زنا تو کہتے ہیں شرمگاہوں کا ملنا، آنکھیں کیسے زنا کرتی ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ آنکھیں اس گناہ کی طرف لے کے جائیں گی۔ کان زنا کرتے ہیں، بھی کان کیسے زنا کرتے ہیں؟ زنا تو کہتے ہیں شرمگاہوں کے ملنے کو۔ تو اللہ کے نبی کیا فرمائیں گے؟ یہ کانوں سے جو میٹھی میٹھی باتیں سنی، یہ آہستہ آہستہ وہاں لے جائیں گی۔ شریعت نے کہا قدم بھی زنا کرتے ہیں، بھی قدم کیسے زنا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ قدم زنا تک لے کے جاتے ہیں۔ تو زنا تک جو مرد عورت پہنچے تو بات کہاں سے شروع ہوئی؟ اور غور کر رہے ہیں بھائی، اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے یہ کہا کہ اللہ کے حکموں کو توڑنے سے بچو، لیکن اس راستے سے بھی بچو جو اللہ کے حکموں کو توڑنے تک لے کے جاتا ہے۔ تو تقوی کے دو معنی ہوئے، ایک تقوی کا معنی ڈرنا، دوسرا تقوی کا معنی بچنا۔ بچنے کے بارے میں یہ ہے کہ وہ راہیں جو بظاہر جائز ہیں لیکن آئندہ نجائز کی طرف لے کے جائیں گی۔ میں اور مثالیں دیتا ہوں۔ فقہا نے لکھا کہ جس پانی سے عورت نے وضو کیا ہو یا غسل کیا ہو، پانی بچ جائے، دوسرا مرد اس سے وضو نہ کرے، اس سے غسل نہ کرے، یہ مکروہ ہے۔ بات کو سمجھنا۔ کیوں؟ اگر پتہ نہ چلے پھر تو وضو ہو جائے گا، جائز ہے۔ اگر پتہ چل گیا کہ اس سے فلانی نے وضو کیا ہے یا فلانی نے غسل کیا ہے، ذہن جائے گا۔ غور کرو بھائی، ذہن جائے گا، کہاں جائے گا؟ اس عورت تک ذہن جائے گا۔ اسلام نے اس پانی کو ہی مکروہ قرار دے دیا مرد کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ کتے پالتے ہیں، توجہ کرنا بھائی، کتے پالتے ہیں، کتوں سے محبت کرتے ہیں، اور کتوں کو انسانوں سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مدینے میں جتنے کتے ہیں ختم کر دو، کتے مار دو۔ مارنے شروع کیے، مارنے جب شروع کیے کتے ختم ہو گئے، لوگوں کے دلوں میں کتوں کی نفرت آ گئی۔ محبت کی جگہ جب نفرت آ گئی تو اب اللہ کے نبی نے اجازت دی، فرمایا وہ چار آنکھوں والے جو کتے ہوتے ہیں نا وہ مار دیا کرو۔ چار آنکھوں والا کوئی نہیں ہوتا، بعض کتوں کے آخر میں یہاں نشانات ہوتے ہیں۔ اور آپ نے پھر ارشاد فرمایا اپنے مال ڈنگر کی حفاظت کے لیے کتے رکھ لیا کرو۔
پہلے منع کیا، پھر اجازت دی۔ اب سوال یہ ہے کہ کتے رکھنا گناہ تھا؟ نہیں، لیکن جائز تھا۔ اس جائز سے بعض ناجائز چیزیں پیدا ہو رہی تھیں، اللہ کے نبی نے فوراً انتظام کیا۔ شراب کا حکم بعد میں آیا کہ شراب حرام ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن برتنوں میں شراب بنتی ہے وہ بھی توڑ دو۔ بات کو سمجھ رہے بھائی؟ جن برتنوں میں شراب بنتی ہے وہ برتن بھی توڑ دو۔ ناپاک ہیں، گناہ ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ بات میں سمجھ میں آئے گی۔ جب سارے صحابہ نے جن برتنوں میں شراب بنتی تھی، جن برتنوں میں شراب پی جاتی تھی، جن برتنوں کا شراب سے کچھ بھی تعلق تھا، سارے توڑوا دیے۔ جب نفرت پیدا ہو گئی، بعد میں اللہ کے نبی نے اجازت دی۔ کیوں؟ وہ جو گناہ تھا شراب کو بھی روکنا تھا، اور شراب کے جو اثرات، جو لائنیں تھیں، ان کو بھی روکنا تھا۔ جب وہ لائنیں بند ہو گئیں، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اب استعمال کر لیا کرو، اس لیے کہ اب ذہن شراب کی طرف نہیں جائے گا، اب برتنوں سے برتنوں تک ہی رہے گا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے بہت ساری مثالیں دے دی سمجھنے کی، جن کا شروع کا رخ جائز ہے، لیکن آخر میں وہ ناجائز میں ڈھل رہے ہیں، ناجائز میں ڈھل رہے ہیں۔ اس لیے عارفین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ جتنا رزق دے دے اس پر اللہ کا شکر کرو۔ میں ایک رخ بیان کرنے لگا ہوں بھائی، ہر بندہ رزق 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 رزق، دولت دولت کی بات کرتا، میں ایک اور رخ عرض کرنے لگا۔ میں مکان کی چھت پہ چڑھا، پٹاخے چل رہے تھے، گھر والے کہنے لگے کہ یہ پٹاخے کون چلا رہا ہے؟ میرے منہ سے جلدی جلدی نکل گیا، جیدے کول حرام دے پیسے نہیں وہی چلا رہا۔ غور کیا، گھر کی روزی روٹی پوری نہیں ہوتی تو شادیوں پہ وہ گھوڑیاں نچائے گا؟ بولو یار، وہ رنڈیاں لے کے آئے گا؟ وہ پٹاخے چلائے گا؟ وہ دوسروں کی نیندیں برباد کرے گا؟ وہ سارے گاؤں کا، سارے شہر کا سکون برباد کرے گا؟ نہیں۔ یہ گناہ کیوں ہوئے؟ یہ گناہ کیوں ہوئے؟ پیسہ وہاں پر موجود ہے، پیسہ ٹکنے کا نام نہیں لیتا۔ آج جتنے بھی ظلم ہیں اس کی شکلیں اسی پیسے سے جڑی ہوئی ہیں، جتنی بدماشیاں ہیں وہ اسی پیسے سے جڑی ہوئی ہیں، جتنی بے حیائیاں ہیں وہ اسی پیسے سے جڑی ہوئی ہیں۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ سوال کریں گے پیسہ اکٹھا کرنا گناہ ہے؟ تو جو بات میں نے آپ کو کہی، پیسہ اس کے لیے جمع کرنا جائز ہے، اچھا ہے جو پیسے کو ہضم کر لے۔ سانپ پکڑنا گناہ ہے؟ بولو بھائی، سانپ پکڑنا ہر اس بندے کے لیے جرم ہے جس کو سانپ پکڑنا نہ آتا ہو، منتر نہ آتا ہو، اور جس کو پکڑنے کا طریقہ آتا ہو، منتر آتا ہو، اس کے لیے سانپ پکڑنا درست ہے، اس لیے کہ سانپ بہت ساری دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کشتی چلانا ناجائز ہے، جس کو چلانی نہیں آتی اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ اب میں نے آپ کے سامنے ایک راستہ کھولا، آپ اس پہ غور کریں۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ زیادہ کھانا گناہ ہے؟ نہیں، لیکن جب زیادہ کھائیں گے جسم میں طاقت پیدا ہوگی، اور طاقت کو ہضم کرنے کا طریقہ نہیں آتا، طاقت کو ہضم کرنے کا طریقہ دین بتاتا ہے
جب وہ دین سیکھا ہوا نہیں ہے، وہی شرمگاہ کے راستے سے زنا کی طرف وہی طاقت لے کے جائے گی، وہی طاقت کمزور پر ظلم کرنے کا حکم کرے گی۔ تو جسم کا طاقتور ہونا گناہ ہے؟ نہیں، لیکن سوچنا چاہیے کہ یہ طاقت، یہ ہمت، یہ قوت گناہ کی طرف وہ نہ ہو، تبدیل نہ ہو۔ تو تقوی کے کتنے معنی ہوئے بھائی؟ تقوی کے دو معنی ہیں، ایک تقوی ہے ڈرنا، دوسرا تقوی ہے بچنا۔ میں نے بچنے پر بہت ساری باتیں کہیں کہ تقوی اختیار کرنے سے انسان کو وہ راہیں بھی چھوڑنا پڑیں گی جو راہیں بظاہر جائز ہیں لیکن نتیجہ ان کا برا ہے۔ اس لیے تقوی کے دو معنی کیے، ایک تقوی کا معنی ہے بچنا اور ایک تقوی کا معنی ہے ڈرنا۔ بھائی بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے۔ اے اللہ روزے کیوں فرض کیے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں متقی بنانا چاہتے ہیں۔ متقی بنانے کا مطلب یہ ہے اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہاری آخرت بنانا چاہتے ہیں، ہم تمہاری جنت بنانا چاہتے ہیں، ہم تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں وہ راہیں دکھانا چاہتے ہیں جو راہیں تمہیں ہمیشہ کی کامیابیاں ملیں، کامیابیاں دیں۔ بھائی بات سمجھ آ گئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مہربان اللہ ہمیں کہے بھوکا مرو، وہ مہربان اللہ ہمیں کہو پیاسا مرو، وہ مہربان اللہ کرے تم دھوپ اور گرمی کو برداشت کرو لیکن نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا ہے۔ تو بظاہر اس کا کیا ہے؟ بظاہر اس کی شکل ظلم کی سی ہے، لیکن حقیقت اور نتیجہ اس کا مہربانی میں ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ دیکھو بھائی، ایک عورت، اس کے دو بچے ہیں، ایک بچے کو وہ گود میں اٹھائے رکھتی ہے اور دوسرے بچے کو وہ آزاد چھوڑ دیتی ہے۔ دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ عورت ظالمہ ہے، اس لیے کہ ایک بچہ پھر رہا ہے، مٹی میں پھر رہا ہے، گر رہا ہے، منہ پھوٹ رہا ہے، اور دوسرے بچے کو اس نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، لہذا جس کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اس پر یہ مہربان ہے، اور جس کو چھوڑا ہوا ہے اس پر یہ ظالم ہے، بے رخی کر رہی ہے۔ لیکن جب 2 مہینے گزرے، جو گرتا پھرتا تھا اس کو چلنا آ گیا، اور جس کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اس کی ٹانگیں کمزور ہو گئیں۔ بات کو سمجھو بھائی، میں نے آج کافی میرے مضمون میرے ذہن میں اور تھا، لیکن میں نے کہا چلو تربیت کی یہ باتیں کچھ عرض کر دیں۔ بظاہر ماں اس بچے کے بارے میں ظالم نظر آ رہی تھی، لیکن نتیجہ مہربانی کی شکل میں ظاہر ہوا، اور اس بچے کے بارے میں بظاہر ماں مہربان نظر آ رہی تھی، نتیجہ زیادتی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ 2 باپ ہیں، ایک باپ اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہتا، اور ایک باپ اپنے بچوں پر سارا دن نظر رکھتا ہے کہ یہ بیٹھتا کہاں ہے، یہ اٹھتا کہاں ہے، کھاتا کیا ہے، پہنتا کیا ہے۔ بظاہر یہ سختی کرنے والا باپ ظالم نظر آ رہا ہے، اور مہربانی کرنے وہ باپ مہربان نظر آ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بدمعاش بنا جائے گا، اور یہ اپنی اولاد کو سدھار جائے گا۔ یہاں بات بظاہر ظلم نظر آ رہی تھی اور نتیجہ خیر خواہی کی شکل میں ظاہر ہوا، اور یہاں باپ مہربان نظر آ رہا تھا اور نتیجہ، غور کر رہے ہیں بھائی، ظلم کی شکل میں ظاہر ہوا۔ تو کون سا باپ اچھا ہے؟ وہ بولو یار، یہ باپ اچھا ہے جو اپنے بچے کی نگرانی کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہمارے استاد 2 طرح کے تھے،
بعض استاد ایسے تھے کہ چھٹی مانگی چھٹی مل گئی، شرارتیں کی معافی مل گئی، لڑ پڑے تو درگزر ہوا۔ ہم کہتے تھے یہ استاد بہت اچھے ہیں۔ ہمارے والد صاحب کا معاملہ بالکل الٹ تھا، لڑائی ہو گئی، دوسروں کو 2 تھپڑ ہمیں 4 تھپڑ، دوسروں کو 2 ڈنڈے ہمیں 4 ڈنڈے، دوسروں کے لیے نرمی اپنے لیے سختی۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا ابا ہمارے لیے سخت اور دوسروں کے لیے، لیکن اس وقت عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ تو وہ اساتذہ جو بچپن میں سختی کی، بعد میں وہی بچے کچھ بن گئے۔ تو اس بات کا نتیجہ یہ ہوا کہ شروع کا حصہ ظلم نظر آ رہا ہے، اور نتیجہ کیا ہے؟ بولو یار، اچھا۔ اور جو استاد نرمی کرتے تھے وہاں بظاہر یہ اچھا نظر آ رہا تھا، نتیجہ کیا ہے؟ ہم نے ایسے 20 ساتھی دیکھے جنہوں نے بے شرم بن کے بعض دفعہ اساتذہ کو گالیاں بھی دے دی۔ کیوں؟ کہا ہمیں تو عقل نہیں تھی، استاد کو تو عقل تھی۔ ہمارا وقت ضائع ہوا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے وہ لوگ جو اب خوش ہیں، نہ تراویح پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ بھوکے مرتے ہیں، نہ پیاسے مرتے ہیں، وہ بظاہر خوش، لیکن ان کی خوشی کا نتیجہ مصیبت کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اور وہ لوگ جو روزے رکھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، اور اپنے کاروباری مرکز کو چھوڑ کے نماز پڑھنے بھی آتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں رات کو اپنی نیند بھی ضائع کر کے نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، بظاہر یہ مصیبت زدہ لگ رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ کامیاب لوگ، نبی نے فرمایا یہ کامیاب لوگ۔ بظاہر یہ مشکل میں دکھائی دیتے ہیں لیکن نتیجہ اچھا، اور وہ بظاہر اچھائی میں نظر آتے ہیں لیکن نتیجہ برا۔ تو ہمیں اپنی عقل اور اپنی سمجھ پر چلنا چاہیے یا اللہ کی بات ماننی چاہیے؟ ہمیں اپنی سمجھ پہ چلنا چاہیے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا چاہیے؟ اس لیے بھائی، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ مہربان ہے۔ یہ تربیت کے اصول ہیں، یہ کامیابیوں کے ضابطے ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ہم نے تم پہ روزے فرض کیے تمہیں یہ کامیاب کرنے کے لیے۔ تم اس چھوٹی سی زندگی میں بیٹھ کے اسی کو سب کچھ سمجھ گئے ہو۔ یہ زندگی تو 50 سال ہے، 60 سال ہے، اور تم نے جانا ہے اس زندگی میں جو 1000 سال کہے تو 1000 بھی چھوٹا، 1,00,000 سال کہیں 1,00,000 سال بھی چھوٹا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ زندگی بہت بڑی ہے، اس نے ختم نہیں ہونا اور اس نے رہنا نہیں۔ تو اس نہ رہنے والی زندگی کی بنیاد پر جب ہم اس کو برباد کریں گے تو ہم بے وقوف ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں وقتی طور پر تم ہماری بات کو مان لو۔ ایمان بالغیب اسی کو کہتے ہیں، سمجھ میں آئے تو بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے تو بھی مانو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آنکھیں بند کر کے مان لو کہ میرے بارے میں اپنے بارے میں اتنا خیر خواہ نہیں ہوں جتنے میرے نبی میرے بارے میں خیر خواہ ہیں۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ اس اللہ پر چھوڑ دو جو جنت کا خالق ہے، اس اللہ پہ چھوڑ دو جس کا اب ہم کھاتے ہیں۔ اللہ کیا کہیں گے؟ میں نے جب اس دنیا میں تو گناہ کرتا تھا میں نے تجھے روزی روٹی بند نہیں کی، تو جب تو میرے فرمانبردار بندوں میں داخل ہو جائے گا تو میں تیری روزی روٹی بند کروں گا؟ بندے کو یہ اعتماد اور یقین ہونا چاہیے اللہ کی بات پر۔ اس لیے بھائی میں عرض کچھ اور کرنا چاہتا تھا، بات کسی اور طرف نکل گئی، لیکن چلو اللہ نے کچھ خیر کی باتیں نکلوا دی۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو، روزے تم پر فرض ہوئے۔ کیوں فرض ہوئے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں متقی بنانا چاہتے ہیں، اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟
وہ بڑا اللہ۔ ہم اگر اللہ کو دوست بنانا چاہیں، ہماری تو ہزاروں طرح کی مجبوریاں اللہ سے دوستی پر، کیوں بھائی؟ ہمارے تو لاکھوں طرح کے مفادات جڑے ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ۔ ہم اگر اللہ کو دوست بنانا چاہیں، کوئی کمال نہیں ہے، اور اللہ کا کوئی مطلب، کوئی فائدہ، کوئی وہ غرض ہمارے ساتھ جڑی ہوئی نہیں، لیکن دعوت کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں۔ یہ روزہ اللہ کی دوستی کی بہترین شکل ہے، اس لیے قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ، جو ہمارے دوست ہوں گے سب سے پہلا مسئلہ ان کا حل یہ ہوگا، نہ ان پر خوف ہوگا نہ ان پر غم ہوگا۔ یہ دو ایسے کلیے اصول بیان کر دیے کہ ہماری ساری زندگی کہیں خوف سے جڑی ہوئی ہے، کہیں غم سے جڑی ہوئی ہے، آخرت کے اعتبار سے کہیں خوف ہے کہیں غم ہے۔ اللہ نے کہنا سب سے اہم مسئلہ ہم تمہارا یہ حل کریں گے کہ نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ اے اللہ، آپ جو دوست بنائیں گے اس کے لیے ایک شرطیں کیا ہیں؟ اللہ نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن ہوگا، جو متقی ہوگا۔ کتنی شرطیں بیان کی بھائی؟ بولو یار، دو۔ جو مومن ہوگا، اسی سے پتہ چلا کہ جو مومن نہ ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا، بدکار ہو سکتا ہے، بدماش ہو سکتا ہے، لچا ہو سکتا ہے، کافر ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، جس کی زندگی تقوی والی نہ ہو، گناہوں سے نہ بچتا ہو، کبیرہ گناہوں سے نہ بچتا ہو، سنت کا اہتمام نہیں کر سکتا ہو، وہ ولی اور بزرگ نہیں ہو سکتا، وہ بدماش ہو سکتا ہے۔ ہم ولیوں کو مانتے ہیں، ملنگوں اور بدماشوں کو نہیں مانتے۔ تو قرآن نے ولی کی جو بیان کی، ایمان اور تقوی۔ کیا چیزیں بھائی یاد رکھ لینا؟ ایمان اور تقوی۔ اب میں وہ آیت پڑھ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ نے آخرت کے اعتبار سے کہیں خوف ہے کہیں غم ہے۔ اللہ نے کہنا سب سے اہم مسئلہ ہم تمہارا یہ حل کریں گے کہ نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ اے اللہ، آپ جو دوست بنائیں گے اس کے لیے ایک شرطیں کیا ہیں؟ اللہ نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن ہوگا، جو متقی ہوگا۔ کتنی شرطیں بیان کی بھائی؟ بولو یار، دو۔ جو مومن ہوگا، اسی سے پتہ چلا کہ جو مومن نہ ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا، بدکار ہو سکتا ہے، بدماش ہو سکتا ہے، لچا ہو سکتا ہے، کافر ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، جس کی زندگی تقوی والی نہ ہو، گناہوں سے نہ بچتا ہو، کبیرہ گناہوں سے نہ بچتا ہو، سنت کا اہتمام نہیں کر سکتا ہو، وہ ولی اور بزرگ نہیں ہو سکتا، وہ بدماش ہو سکتا ہے۔ ہم ولیوں کو مانتے ہیں، ملنگوں اور بدماشوں کو نہیں مانتے۔ تو قرآن نے ولی کی جو بیان کی، ایمان اور تقوی۔ کیا چیزیں بھائی یاد رکھ لینا؟ ایمان اور تقوی۔ اب میں وہ آیت پڑھ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ نے ایک شرط ہم میں مان لی نا، اللہ نے ہمیں ایمان والا کہہ دیا نا۔ اچھا، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض ہوئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلے لوگوں پہ فرض ہوئے۔ کیوں فرض ہوئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو یہاں بھی ایمان اور تقوی ہے۔ آیت کے شروع میں ایمان، آیت کے آخر میں تقوی، اور یہی دوستی کی علامت ہیں۔ تو اب روزے کا معنی کیا ہوگا؟ ہم نے روزے تم پر فرض کیے، کیوں؟ ہم تمہیں اپنا دوست اور بیلی بنانا چاہتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ دوست اور دوستوں کو جہاں تعلق ہو وہاں دوستوں کے بارے میں ان کو بھوکا مارا جاتا ہے۔ ہم کیا کہیں گے؟ اے اللہ، آپ بڑے ہو کے جب ہم پر شفقتیں کر رہے ہیں، ہمیں اپنا بنانا چاہتے ہیں، بھائی متوجہ ہو جاؤ، بنانا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم بننے کو تیار ہیں۔ اے اللہ ہم بننے کو، تو اس کا عملاً جواب کیا ہوگا؟
یا اللہ پیچھے جو سستی ہوئی اس کو معاف کر دے، آئندہ میں روزے رکھوں گا۔ کریں ارادہ بھائی، یا اللہ پیچھے تراویحوں میں جو سستی ہوئی وہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں اہتمام کروں گا۔ کرتے ہیں بھائی؟ اے اللہ قرآن کریم کا یہ مہینہ تھا، اس میں رحمتیں برستی تھیں، میں نے قرآن کریم مکمل نہیں کیا، میرا رہ گیا ہے، اے اللہ پچھلا معاف کر دے، آئندہ میں قرآن کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ کرتے ہیں بھائی ارادہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا